ارے بچوں، آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ممتاز جینیس اسٹڈی اینڈ موٹیویشنل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم لوگ چیپٹر 4 کٹی ہوئی شاخ اور اس کے مصنف رائٹر قمر جہاں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کٹی ہوئی شاخ کے تعارف بعد میں کریں گے۔ کٹی ہوئی شاخ کے جو مصنف ہے، جو رائٹر ہیں، جو لیکھک ہیں، اس کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے پوائنٹ بائی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بڑے اطمینان سے اس کو غور سے سنیں تاکہ کسی طریقے سے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے قمر جہاں، اور اس کے بغل میں لکھا ہوا ہے کٹی ہوئی شاخ۔ کٹی ہوئی شاخ کے مصنف کون ہیں؟ قمر جہاں ہیں۔ آئیے پوائنٹ نمبر 1 میں دیکھتے ہیں کہ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ آپ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1951-52 میں۔ کہاں ہوئی؟ سمستی پور ضلع۔ کون سے گاؤں میں؟ تو مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے، پھر ایک بار پڑھ دیتے ہیں۔ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ پھر آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 میں۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا، یعنی والد کہتے ہیں ابو کو۔ ان کے ابو کا نام اگر پوچھتا ہے تو ان کے ابو کا نام سید عطاء الحق ہے۔ چنانچہ اب 2 نمبر پوائنٹ سے نیچے اسٹار لگا ہوا ہے۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، روایتی تعلیم کہتے ہیں کہ جو عام تعلیم ہے، جیسے مان لیجئے پرائمری اسکول ہے، مڈل اسکول ہے، یہ سب جو ہے روایتی تعلیم کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے دینی اور اسلامی اور دھارمک جو ہے ایجوکیشن جو ہے وہ بھی روایتی تعلیم کے اندر آتا ہے۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی۔ قمر جہاں سے آپ لوگ جو ہے مرد مت شمار کیجئے گا، یہ عورت ہے۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی اور پٹنہ یونیورسٹی میں اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ یعنی جو اصل روایتی تعلیم تھا اس کو حاصل کرنے کے بعد وہ پٹنہ آئی، اور پٹنہ آنے کے بعد وہ اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی۔ ان کو اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے سے زمانہ طالب علمی میں 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ پھر سے دیکھیے اس کو۔ ان کو اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانہ طالب علمی کہتے ہیں مطلب پڑھائی کا زمانہ میں ہی 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ یعنی ایک آدمی ہوتا ہے نا، قدرتی طور پہ فطری طور پہ جو ہے وہ کسی چیز کے اندر شروع ہی سے وہ ماہر ہوتا ہے، تو فطری طور پہ ان کو اردو پڑھنے کا بڑا دلچسپی، بڑی شوق تھا، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے 1966 ہی سے پڑھنے کے زمانے ہی سے انہوں نے جو ہے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے۔ انہوں نے جو پہلی کہانی لکھا اس کا نام جنون وفا ہے۔ پھر سے دیکھیے، آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو ماہنامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 میں اشاعت پذیر ہوئی۔ 1966 میں یہ پبلش ہوئی، اور کون سے ماہنامہ میں؟ ماہنامہ صبح 9۔ ماہنامہ کے نام کے مہینے کے اندر مطلب بہت سارے جو ہے لٹریچر وغیرہ، بہت سارے مضمون وغیرہ نکلتا ہے، مہینے میں اس کو ماہنامہ بولتے ہیں، اور صبح 9 یہ اس ماہنامے کا نام ہے۔ اور 1966 میں پہلا ان کا جو ہے افسانہ یا کہانی کا یہ نکلا، جس کا نام جنون وفا ہے۔ اب اس سے اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے تدریسی کیریئر، پڑھانے کے کام، تدریسی کیریئر کا مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ کیریئر، تدریسی کیریئر کا آغاز
मतलब शुरुआत किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू का ओहदा संभाल लिया। यानी वहाँ से उर्दू से आपने भागलपुर के उर्दू शोबा में पहले गई पढ़ाई और फिर तरक्की करते करते जो है एक रोज़ ऐसा आया कि वो उसे हेड यानी सदर उर्दू का बना दिया गया और फिर वो सदर रही। अब चलते हैं इस पॉइंट पे। कमर जहाँ की तसनीफ़ात में 3 अफसानवी मजमूए हैं। इस पॉइंट को देखिए फिर गौर से। कमर जहाँ के तसनीफ़ात यानी कमर जहाँ ने जो लिखा, अफसाना जो लिखा, वहीं कह रहे हैं तसनीफ़ात मतलब जो लिखना, मुसन्निफ से तसनीफ़ात। कमर जहाँ की तसनीफ़ात में 3 अफसानवी मजमूए हैं। यानी कमर जहाँ ने बहुत सारे अफसाने लिखे लेकिन 3 अफसानवी मजमूए मशहूर समझिए इसको कि कमर जहाँ के तसनीफ़ात में 3 अफसानवी मजमूए हैं। चारागर 1983, इसी तरीके से अजनबी चेहरे 1961 और एक अफसानवी मजमूआ यादनगर ज़ेर इशाअत है। ज़ेर इशाअत कहते हैं कि अभी उस पर काम चल रहा है। फिर समझिए कि कमर जहाँ के तसनीफ़ात में 3 अफसानवी मजमूए हैं। एक तो चारागर 1983, इसी तरीके से अजनबी चेहरे 1991, ये दोनों 1983 और 91 में शाये हो चुका है। और एक जो है उनका अफसाना जिसको यादनगर, ये अभी उनके कलम पे जारी है। तो यहाँ तक जो है कमर जहाँ मुसन्निफ़ के बारे में हमारी बातें मुकम्मल हो चुकी। अब चलते हैं कटी हुई शाख के तारुफ के बारे में। यहाँ से कटी हुई शाख के खुलासा को पढ़ते हैं। बड़े गौर से आप ध्यान से सुनिए। आज के जदीद साइंसी और मादी माहौल में मुआशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मसाइल ही को कमर जहाँ ने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। यानी जो आज नए नए साइंस, नई नई चीज़ें जो ईजाद हो रही हैं, इन सब के बीच में जो मसला सामने आ रहा है, उन्हीं सब मसाइल को कमर जहाँ ने अपने अफसानों के अंदर शामिल किया है। फिर से पढ़ते हैं। आज की जदीद साइंसी और मादी माहौल में मुआशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मसाइल ही को कमर जहाँ ने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। यानी उन्हीं अफसानों को वो बयान किए। चुनांचे देखें कि ज़ेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाख इसी पस मंज़र से मुताल्लिक़ है। यानी कटी हुई शाख में क्या बताया गया है कि जो समाज और मुआशरे में नई नई चीज़ें जो है शामिल हो रही हैं, नए नए साइंसी तरक्की के ज़माने में लोगों का जो रवैया हो रहा है, उसके बारे में कटी हुई शाख में बताई हैं। जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है, यानी गल्फ़ कंट्री जाता है रुपया कमाने के लिए। रुपया तो खूब कमा लेता है लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर जिस ज़हनी कर्ब व अजियत का शिकार होता है, उस कैफियत की तर्जमानी इस अफसाने में बदर्जे अतम मौजूद है। फिर से समझिए कि एक शख्स रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है। खलीजी ममालिक मतलब गल्फ़ कंट्री। रुपया तो खूब कमा लेता है लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर जिस ज़हनी कर्ब व अजियत का शिकार होता है, यानी अपने समाज और मुआशरे से कट जाता है और जब समाज और मुआशरे में आता है तो उसे एक अलग बेचैनी सी महसूस होती है। जिस तरीके से इस अफसाने के अंदर बयान किया गया कि एक शख्स बाहर जाता है, फिर बाहर से आने के बाद अपने चारों तरफ दरो दीवार को देखता है, लोगों से मिलता है, सबसे अजनबियत जाहिर होती है। उसे लगता है कि उसके अपने ही घर, अपने ही लोग उसे पराये महसूस होते हैं। जो अफसाने के अंदर कमर जहाँ ने बयान किया उसी को बनाए कि बेचैनी होती है, उसकी कैफियत का तर्जमानी इस अफसाने में बदर्जे अतम मौजूद है। यानी एक शख्स जो है अपने घर से बाहर जाता है, पैसा कमाता है, फिर वक्त गुजारता है, उसे हर दिन उसके जहन और ख्यालात में एक नए नए सोच आते हैं, रंगीन चीज़ें, होयर होस्टेस, बहुत सारी चीज़ें जो है इस अफसाने के अंदर बयान किया गया है, उन सब को अपने जहनों के अंदर रखता है। लेकिन जब वो वापस अपने घर आता है तो उसकी बेचैनी हो जाती है, उसकी इज़्तिराबी हो जाती है, उसके सारी चीज़ अजनबी दिखाई देने लगते हैं, उसको सारी चीज़ें अजनबियत महसूस होने लगती है। हर चीज़ एक अजनबी उसे लगता है, उसकी अपनी दीवार, अपने लोग पराये लगने लगते हैं। वहीं इस कमर जहाँ ने इस अफसाने के अंदर बयान किया है। मौजूदा अहद
کی سائنسی ترقیوں مطلب موجودہ عہد مطلب دور کے سائنس کی ترقیوں اور ان کی ایجادات نئے نئی چیزوں کے بنانے نے انسانی تہذیب کو متاثر کیا ہے ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو بھی مجروح کیا ہے۔ مطلب انسان کے تہذیب جو تھی، انسان کا جو مطلب رہن سہن تھا، اس کو تو متاثر کیا ہی کیا ہے، اس کے اخلاق پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے سائنس کا۔ اس موضوع سے ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا ہے جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا۔ اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی خوب کماتا ہے، لیکن وہ معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کی کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ یعنی خلاصہ یہ سمجھیے کہ ایک آدمی غلف جاتا ہے، بدیش جاتا ہے، کماتا ہے، خوب پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور وقت کے ساتھ وہ اپنا وقت وہاں گزارتا ہے، لیکن اپنے گھر پہ جب واپس آتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، لوگ اجنبی محسوس ہونے لگتے ہیں، اس کے اپنے رشتے اسے کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، اس کی ساری چیزیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ اسی کو اس افسانے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخ کو اگر کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو وہ درخت کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے سماج اور معاشرے سے جو آدمی اپنے آپ کو کاٹ کر چلا گیا ہے، پھر اس کی بھی وجود ویسی نہیں رہتی۔ اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے یہاں رہیں، اپنے لوگوں سے مل کر رہیں، اپنے رشتہ داروں سے مل کر رہیں، اپنی مٹی کی خوشبو کو سونگھتے رہیں۔ یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ گلف جائیں، بدیش میں جائیں، پیسہ کمائیں، مشینری زندگی آپ کی بن جائے اور بعد کے اندر جو ہے سب ساری کی ساری چیزیں اجنبی محسوس ہونے لگے۔ اسی کو قمر جہاں نے اپنے اس کٹی ہوئی شاخ مطلب ایک آدمی اپنے سماج اور معاشرے سے کٹ کر کہیں دور چلا گیا، اس کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے ہم لوگ جو ہے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوال اس کے اندر کیا کیا بن رہا ہے، ان سب سوالات کو ذہن کے اندر بیٹھاتے ہیں۔ ترین سوال ہے، یعنی جو آبجیکٹیو لیول کے سوال ہیں اس کو مختصر ترین یا ایک نمبر کے جو سوالات ہیں اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں ہوئی۔ پھر دیکھیے سوال نمبر 1، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں ہوئی۔ پھر دوسرے نمبر سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، قمر جہاں کی والد کا نام کیا ہے؟ جواب، قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے چاہے تھا؟ پھر سے دیکھیے، جواب، قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ سوال نمبر 3، قمر جہاں کی پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے تھا؟ پھر دیکھیے اس کو، سوال نمبر 3، قمر جہاں کی پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ جواب، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور سے تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ قمر جہاں کے کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب، قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ پھر دیکھیے قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب، قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ پھر دیکھیے، قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ جواب، قمر جہاں سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو میں استاد ہیں۔ یہاں سے ہم لوگوں کا مختصر ترین سوالات ختم ہو گئے۔ اب مختصر سوال جو 2 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر جتنے کیٹیگری کے اندر ڈال دے بہار بورڈ کے اوپر ہے، ان سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے، یعنی قمر جہاں کے زندگی کے کیسے کیسے حالات ہیں اس کے اوپر 5 جملہ لکھ دینا ہے۔ جواب، جملے کا مطلب ہوتا ہے سنٹینس، آپ سنٹینس لکھ دیجیے، 5 سنٹینس لکھ دیجیے۔ جواب، قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں سمستی پور میں ہوئی۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔
آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے۔ 5 جملے ہو گئے ان کے بارے میں۔ پھر دیکھیے جواب، قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں سمستی پور میں ہوئی۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا، اور آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے۔ یہ آپ کے 1 نمبر سوال کے جواب ہو گیا۔ اب 2 نمبر کی طرف چلتے ہیں۔ قمر جہاں، سوال نمبر 2، قمر جہاں کی تصنیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ پھر دیکھیے سوال کو پڑھیے، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے، یعنی جو انہوں نے لکھا ہے موضوع بائی موضوع کس طریقے سے ہے، اس فہرست کے اعتبار سے اس کا جواب دینا تھا۔ جواب، قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں چارہ گر 1983 میں اور اجنبی چہرے 1991 میں، اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبدالحافظ مشکی پوری اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ جب ایسے سوالات پوچھے کہ فہرست کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے آپ لکھیے، تو آپ جو ہے پورا جواب لکھیں گے کہ قمر جہاں کی تصانیف میں 3، یعنی جو انہوں نے لکھا وہ 3 افسانوی مجموعے، جن میں چارہ گر 1983، اجنبی چہرے 1991 اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار اور اسی طریقے سے کلام عبدالحافظ مشکی پوری اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 3، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے۔ پھر دیکھیے، قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے، یعنی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور پھر اسی طریقے سے وہ کہاں بحال ہوئی، کہاں تدریس کہتے ہیں پڑھانا، کہاں پڑھائی اور کہاں پڑھی، یہ سمجھیے۔ جواب، روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹنہ سے اردو اور ایم اے کیے، یہ تو تعلیمی سلسلہ ہو گیا، اور پڑھانے کا سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو میں آپ نے تدریسی آغاز کیا اور ترقی کر کے اسی یونیورسٹی میں صدر شعبہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ یعنی پڑھانے کا شروعات تو اردو شعبہ سے کیا، بعد میں جو ہے ترقی کرتے کرتے اسی یونیورسٹی کے اندر صدر بن گئی اردو شعبہ کے۔ اس طریقے سے ان کی تدریسی اور تعلیمی دونوں کے بارے میں آپ جو ہے مختصر لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور خوب اچھے سے سوالات کو اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ ایگزام کے اندر آپ جو ہے جب بیٹھ جائیں ایگزام دینے کے لیے تو ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ نے یہ سبق نہیں پڑھا ہے۔ اور یہ ابتدائی جو ہے چینل ہے، آپ سب بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کے پاس شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس چینل پہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، تاکہ اس چینل سے آگے آنے والے بہار بورڈ کے اندر جتنے بھی بچے ہیں ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو۔